اسٹوڈنٹس کلاس ہماری ہے کلاس 9 اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری زندگی۔ اسوہ سے مراد طریقہ کار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا اور ہماری زندگی میں کیا ڈیفرنٹ ہے۔ اسی چیپٹر کا ہم آج چیپٹر جو لے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور سرچشمہ ہدایت، یعنی کہ ہدایت نکلنے کی جگہ۔ جتنی بھی ہدایت ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے دامن رحمت سے نکلتی ہے۔ تو اس کا آج ہمارا تیسرا ٹاپک ہے انداز تربیت۔ پہلے ہم نے صلہ رحمی کے حوالے سے پڑھا تھا، اس کے لیے یاد رکھیے گا کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارکہ یہ تھا کہ آپ کوئی بھی بات کرنی ہوتی تو اگلے کی ذہنی استعداد کے مطابق کرتے، کبھی بھی کوئی ایسا مشکل سوال نہ کرتے کہ یا کوئی ایسی مشکل بات نہ کرتے کہ جس کو اگلے پہچان نہ پاتے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت میں آپ کی گفتگو میں یہ بات بھی شامل ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹوڈنٹس بالکل اگلے کی ذہن کے مطابق رکھتے ہیں۔ دوسرا ہمارا ٹاپک آتا ہے ایک دفعہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل روزے رکھے تو صحابہ کرام نے بھی حضور کو نہ کھاتا دیکھ کر انہوں نے بھی روزے رکھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ ان کے رنگ مبارک پیلے پڑ چکے ہیں تو حضور نے پوچھا صحابہ تمہیں کیا ہوا، تم مسلسل روزے تم کیوں رکھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کھاتا نہیں دیکھا اس لیے ہم نے بھی کھانا چھوڑ دیا۔ میرے آقا صاحب نے فرمایا میں تم کی مثل نہیں ہوں، حالانکہ یہی بات سمجھانی تھی مگر اس کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں سکھائی کہ ان کی تربیت ہو اور ان کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز تربیت میں ہمیں جو بات سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ حضور کبھی بھی کسی کا دل آزاری نہیں کرتے تھے، کبھی کسی دل کی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ ایک دیہاتی مسجد نبی میں آیا اور اس نے پیشاب کر دیا۔ جو اس نے پیشاب کیا تو میرے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کے پخانے کو صاف کیا، اس کو کوئی بات نہیں کی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ حضور آپ نے نہ تو مجھے ڈانٹا ہے حالانکہ یہ آپ کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہمیں دین اسلام دوسروں کو عزت دینے کی حکم دیتا ہے، تو یہی بات تھی، اس کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جو خادم رسول بھی ہیں، میرے مصطفیٰ کے گھر رہتے تھے، بچے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے گھر جتنی بھی دیر رہا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو مجھے کبھی ڈانٹا اور نہ ہی مجھ سے کوئی مجھ پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو یہ سیرت ہے میرے مصطفیٰ کی۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام کو کوئی بھی طویل نہیں کرتے تھے، یعنی کہ لمبی گفتگو آپ نہ فرماتے بلکہ مختصر، جیسا کہ عربی کا قاعدہ اور کلیہ بھی ہے کہ خیر الکلامی ما قل ودل ولم یمل۔ اپنی گفتگو جو ہے وہ لمبی نہیں فرماتے تھے جس سے اگلے کے ذہن بور نہ ہو جائیں، اگلے کے دل بور نہ ہو جائیں، بلکہ مختصر مگر جامع گفتگو فرماتے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ این متاعک یوم القیامہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ میرے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حالت کو دیکھا اور اس سوال کو پھر سوال کے اندر بدل دیا، جواب کو فرمایا کہ تم نے اپنی قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میں نے تو کچھ تیاری نہیں کی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم قیامت کے دن کی تیاری کرو، ٹھیک ہے، پھر سوال کرو۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی دے دیا مگر اس کی کلام کو مختصر بھی رکھا۔ اسی طریقے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ مبارک کو دیکھا جس کے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ داغ وغیرہ دبے بن چکے تھے، محنت کے آثار تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑ کر ان کو چوما۔ تو یہ سیرت ہے میرے مصطفیٰ کی کہ آپ نے اس قدر ان سے محبت فرمائی۔ تو اسی طریقے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملہ، کوئی بھی معاملہ ہوتا اس کو ایک ترتیب کے ساتھ، تجریج کے ساتھ اس معاملے کو طے کرتے، یعنی کہ ایک کے بعد دوسرے ایک طریقے کے مطابق اس معاملے کو سر انجام دیتے، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو کونین دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف روانہ کیا۔ یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کوئی نصیحت فرمایا اے معاذ جب تم وہاں جاؤ اہل کتاب کو تو سب سے پہلے اللہ کا ڈر سنانا، پھر اس کے بعد
آقا دعا، اگر وہ مان لیں تو پھر میرے بارے میں بتانا، رسالت کے بارے میں بتانا۔ اگر یہ دو چیزیں مان لیں تو پھر ان کو پنجگانہ نماز کے بارے میں بتانا، اگر اس کو بھی مان لیں تو پھر زکوٰۃ کے بارے میں بتانا۔ اسٹوڈنٹس، اگر ان کو اہل کتاب کو، یمن والوں کو ڈائریکٹ زکوٰۃ کا بتا دیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، امیروں سے لے کر غریبوں میں بانٹی جائے گی، تو وہ کبھی بھی دین اسلام کی طرف راغب نہ ہوتے۔ پہلے انہیں توحید سکھائے گی، پھر ان کو رسالت سکھائے گی، پھر ان کو نماز کو، اور لاسٹ میں ان کو زکوٰۃ کا طریقہ بتایا گیا۔ یہ ہے دین اسلام۔ پھر اسی سبق سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنے کلام کو کبھی طویل نہ ہونے دیں، اپنا مختصر مگر جامع قول رکھیں، اور کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنیں۔ اسی طریقے سے ہر معاملہ ہر تدریج کے ساتھ کریں، اور کسی کی دل آزاری کرنا، کسی بے ادبی کرنا، یہ تمام چیزیں دین کی منافی ہیں۔